بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانس کے صدر میکرون کا اسلام مخالف ایجنڈے کا نفاذ۔ بھارت میں باحجاب طالبات کے ساتھ امتیازی سلوک علیحدہ کلاسز میں بٹھا دیا گیا۔ سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کی ٹوٹی ہوئی چپل۔ وزیر اعظم عمران خان فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھانے بلوچستان جائیں گے۔ ڈینگی مچھر سرخ اور سیاہ رنگ کے کپڑوں والوں پر حملہ کرتے ہیں۔ نیوٹن کے سر پر سیب گرنے کا تاریخی واقعہ جھوٹ تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فرانس کے صدر میکرون نے انتہا پسندی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے فورم آف اسلام ان فرانس نامی ادارہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میکرون نے ملک میں 2003 سے قائم کونسل آف مسلم فیتھ کی جگہ ایک نیا ادارہ یا کونسل بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کونسل آف مسلم فیتھ کو اسما تحلیل کر کے اس کی جگہ فورم آف اسلام ان فرانس نامی کونسل جگہ لے لی گی۔ فورم آف اسلام ان فرانس میں امام مساجد، خواتین، سول سوسائٹی کی بااثر شخصیات، دانشور اور کاروباری رہنما شامل ہوں گے۔ ان ارکان کا انتخاب بھی حکومت خود کرے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس کونسل کی تشکیل کا مقصد اسلام سے انتہا پسندی کو الگ کر کے اسے فرانس کے سیکولرزم کے سانچے میں ڈھالنا ہے، جہاں سب سے اہم بات فرانسیسی ہونا ہے۔ دوسری جانب فرانس میں بسنے والے 50 لاکھ مسلمانوں کے سرکردہ رہنماؤں اور نمائندوں نے اس کونسل کی شدید مخالفت کی ہے اور اس کے خلاف احتجاج کا اشارہ بھی دیا ہے۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس کونسل کے ذریعے انتہا پسندی کو صرف اسلام سے جوڑ دیا جائے گا۔ عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم نمائندوں کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی ہر ایک کمیونٹی میں پائی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو مذہب، رنگ، نسل اور زبان سے بالاتر ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب کرنے والی طالبات کو علیحدہ کلاسز روم میں بٹھا دیا گیا اور کسی استاد یا ٹیچر نے ان کو نہیں پڑھایا۔ بھارت میں مسلمان باحجاب طالبات امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مسلسل ایک ہفتے سے کالج کے گیٹ کے باہر احتجاج کرنے والی باحجاب طالبات کو کالج میں داخل ہونے کی اجازت تو دے دی گئی، تاہم انہیں دیگر طالب علموں کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کالج کے ہندو انتہا پسند پرنسپل کا کہنا ہے کہ طالبات کو صرف اسی صورت میں کلاس میں بیٹھنے دیا جائے گا جب وہ حجاب اتار کر کالج آئیں گی۔ کرناٹک کے ایک اور کالج نے باحجاب طالبات کو کالج میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ کرناٹک میں حجاب کرنے والی مسلمان طالبات کے کالج میں آنے اور کلاسز لینے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہندوستان کے نامور موسیقار نوشاد نے اپنی فلم چاندنی رات کے گیت گانے کے لیے ایک نئی گلوکارہ کو اپنے اسٹوڈیو بلوایا۔ اتفاق سے اس وقت بمبئی میں شدید بارش ہو رہی تھی، مگر وہ لڑکی بارش کی پرواہ کیے بغیر اسٹوڈیو پہنچی اور اس کی چپل بارش کے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے پاؤں ساڑی میں چھپا لیے تاکہ اس کی غربت کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اتفاق سے نوشاد کی نظر اس کی ٹوٹی ہوئی چپل پر پڑ گئی۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہیں اپنا ماضی یاد آ گیا جب وہ خستہ لباس میں بمبئی کی سڑکوں پر خاک چھانتے پھرتے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کے کپڑے بدلوائے اور گرم چائے پلوائی۔ ٹوٹی چپل کے ساتھ اس کے ریکارڈ کروائے گئے گیتوں کی تازگی، نغمگی اور کھنک نے موسیقی کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ کہانی دوستو کورونا سے 92 برس کی عمر میں وفات پا جانے والی لتا منگیشکر کی ہے، جسے ڈاکٹر الف انصاری نے اپنی کتاب ہندوستانی فلم کا آغاز میں بیان کیا ہے۔ سینکڑوں فلمیں صرف ان کی مدھر آواز کی بدولت مقبولیت کی انتہا تک پہنچی۔ 7 عشروں تک پھیلے ہوئے بے مثال کیریئر میں انہوں نے 1000 سے زیادہ فلموں میں گیت گائے۔
لتا کی آواز میں ایسا جادوئی کرشمہ تھا کہ وہ سرحدوں کی دوریوں کو مٹا دیتی تھی۔ ان کا فن صرف اردو گیتوں تک محدود نہ تھا بلکہ 36 علاقائی اور غیر ملکی زبانوں میں بھی ان کے گیت موجود ہیں، جن میں انگریزی اور روسی زبان بھی شامل ہے۔ ان کے والد کلاسیکی گائک دینا ناتھ منگیشکر کا تعلق گوا کے قریب واقع ایک چھوٹے سے قصبے منگیش سے تھا۔ اسی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ منگیشکر کا اضافہ کیا۔ لتا محض 13 برس کی تھی جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بڑی بیٹی ہونے کے باعث خاندان کی پرورش اور نگہداشت کی ذمہ داری ان پر آن پڑی۔ مادری زبان مراٹھی تھی۔ گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ایک مراٹھی فلم سہیلی اور منگا گور میں چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے کام بھی کیا۔ ہندوستان کے عظیم موسیقار ماسٹر غلام حیدر نے لتا کی صلاحیتوں اور سر اور ساز پر عبور کو بھانپتے ہوئے اپنی فلم محبوب میں گانے کا موقع دیا۔ یکے بعد دیگرے بہت ساری فلموں میں گانے کے باوجود نہ تو انہیں مقبولیت ملی اور نہ ہی معاشی حالت سدھری۔ قسمت نے ان کے عروج کے لیے معروف موسیقار نوشاد کا ساتھ لکھا ہوا تھا۔ لتا نے ان کی فلموں انداز، دلاری، برسات کے گیت گائے، مگر فلم محل کے گانے آئے گا آنے والا ہندوستانی فلمی صنعت میں ان کے نام کا سکہ جما گیا۔ لتا اور نوشاد کی جوڑی اس قدر مقبول ہوئی کہ ان دو باکمال فنکاروں کے تمام گیت ریکارڈ ساز ثابت ہوئے۔ مغل اعظم، مدر انڈیا اور پاکیزہ کو نکال دیا جائے تو ہندوستانی فلمی تاریخ میں کچھ نہیں بچتا، اور اگر ان گیتوں سے لتا کی آواز کو نکال دیا جائے تو فلموں میں کچھ نہیں بچتا۔ اسی حوالے سے موسیقار نوشاد نے اپنے ایک انٹرویو میں اس وقت کو یاد کیا جب لتا منگیشکر ٹرائل دینے ان کے پاس آئی تھی۔ نوشاد نے جب گانا گانے کا کہا تو لتا منگیشکر نے نور جہاں کا گانا میرے لیے جہاں میں چین ہے نہ قرار ہے سنایا۔ نور جہاں کو لتا منگیشکر کا فلم رضیہ سلطانہ کے لیے گایا گیا گیت اے دل ناداں بہت پسند تھا۔ لتا کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ گانا جیسا تم نے گایا ہے لتا میں چاہوں بھی تو ویسا نہیں گا سکتی۔ لتا منگیشکر نے جس دور میں فلمی موسیقی میں قدم رکھا وہ ہندوستان کی صفِ اول کی گلوکاروں کا دور تھا۔ جدن بائی، نرملا دیوی، زہرا بائی، امبلا والی اور شمشاد بیگم کے نام کا ڈھنگا بجتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی جگہ بنائی۔ لتا نے تمام عمر سادگی میں بسر کی۔ ان کے سکینڈل وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے مگر انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ بلوچستان میں تخریب کاروں کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد وزیر اعظم عمران خان جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آج بلوچستان جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بلوچستان کے علاقہ نوشکی جائیں گے جہاں انہیں تخریب کاروں کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور سیکیورٹی امور سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دورے کی وجہ سے وفاقی کابینہ کا معمول کا اجلاس بھی ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ ملک میں تباہی کی داستان ہے، کرپشن نے غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے، مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ تیسری طرف فواد چودھری نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے تحفظات ابھی نقطۂ آغاز ہیں، 2023 سے پہلے سارے لوگ نون لیگ چھوڑ جائیں گے۔ نون لیگ میں شریف خاندان کے یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے چودھری نثار جیسا منجا ہوا سیاستدان پارٹی سے کنارہ کشی کر گیا۔ شاہد خاقان عباسی کے تحفظات ابھی نقطۂ آغاز ہیں۔ 2023 سے پہلے بہت لوگ نون میں بادشاہی نظام کے خلاف آواز بلند کر کے انہیں چھوڑ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ چوتھی طرف شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اللہ کرے جو بائیڈن فون کر کے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی پریشانی کم کر دیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس ملک میں نام نہاد احتساب کا عمل ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ جھوٹے مقدمات بنائے جائیں۔
شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سابق چیف جسٹس عمارتیں گرانے کے نام سے مشہور ہیں، جس نے ٹسلا ٹاور میں فلیٹ خریدا اس کا کیا قصور تھا؟ فیصلے کر دیتے ہیں لیکن ان کے اثرات نہیں دیکھتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کا نظام اب حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، اب IMF اسٹیٹ بینک کو ڈکٹیٹ کرے گا۔ گزشتہ ماہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی میں بدترین اضافہ ہوا۔ اللہ کرے جو بائیڈن فون کر کے ہمارے وزیر اعظم کی پریشانی دور کرے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ بالخصوص ڈینگی پھیلانے والے مچھر سرخ اور سیاہ رنگوں کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ اس طرح نارنجی، سرخ اور سیاہ رنگ ان مچھروں کو کشش کرتے ہیں، جبکہ سبز، نیلے اور سفید رنگ کی طرف وہ نہیں آتے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں بیالوجی کے ماہر جیفرے ریفل کہتے ہیں کہ خود ہماری جلد مچھروں کو اپنی جانب بلاتی ہے۔ جب مچھر اپنی آنکھوں سے ہماری جلد کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں سرخ نارنجی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح منہ سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی مچھروں کو راغب کرتی ہے۔ سائنسدانوں کی نیچر کمیونیکیشن میگزین میں شائع رپورٹ کے مطابق مچھر سونگھنے کی شاندار حس رکھتے ہیں اور ہمارے پسینے کو محسوس کر کے انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ کشش ثقل کی دریافت ایک سیب کی مرہون منت ہے، لیکن کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا محض تاریخ کی ایک زیبائش ہے؟ ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ کیسے نیوٹن ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا تھا اور ایک سیب اس کے سر پر گرا جس نے اسے اس کی وجہ جاننے پر مجبور کر دیا، اور بالآخر کشش ثقل دریافت کر ڈالی۔ تاہم یہ واقعہ دوستو کسی بھی قابل اعتماد تاریخی ذرائع میں مذکور نہیں ہے، اور نہ ہی نیوٹن نے اپنی زندگی میں کبھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ نیوٹن کی تمام بائیوگرافی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسا کہیں نہیں ملتا۔ سیب گرنے کا ذکر سب سے پہلے نیوٹن کے دوست ولیم نے 1792 میں اپنی کتاب میں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیوٹن کے دماغ میں کشش ثقل کا خیال اس وقت آیا جب وہ سوچ بچار کے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر ایک سیب گرا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن نیوٹن کے دور کی تاریخ میں یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی کہ سیب اس کے سر پہ آ کے گرا تھا۔ جنوبی کوریا میں مقیم پاکستانی شہری محمد ثاقب نے 2 سالہ آرمی ٹریننگ کے دوران مسلمان نوجوانوں کے لیے حلال فوڈ کی فراہمی کا بل منظور کروا لیا۔ محمد ثاقب ڈیموکریٹک پارٹی آف کوریا کے رکن اور فارن اور نیشنل یوتھ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق وہاں بسنے والا ہر نوجوان جب 20 برس کا ہوتا ہے تو اسے 2 سال کی آرمی تربیت لینا لازم ہے، لیکن کوریا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس معاملے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ آرمی کیمپس میں حلال فوڈ نہ ہونا ان کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق کسی بھی صورت یہ آرمی ٹریننگ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ مشکل صورتحال میں پاکستانی شہری محمد ثاقب نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس نے سب مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ محمد ثاقب نے جنوبی کوریا کے قانون میں مسلم سپاہیوں کے لیے خصوصی طور پر حلال فوڈ کی فراہمی کے لیے تاریخی تبدیلی کی راہ ہموار کر دی۔ نیا قانون پاس ہونے کے بعد سے کوریا میں بسنے والے مسلم جن کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو انہیں دوران ٹریننگ حلال فوڈ فراہم کیا جائے گا۔ محمد ثاقب نے حلال فوڈ کا بل پاس کروانے کے لیے 4 مرتبہ جنوبی کورین صدر سے ملاقات کی، جس کے بعد مسلمانوں کے لیے حلال فوڈ کی فراہمی کا بل پاس ہو گیا۔ آسٹریلیا کے ایک شو میں میزبان نے سامعین سے اپنے شریک حیات سے بولا گیا ایسا جھوٹ بتانے کو کہا جو انہوں نے شریک حیات سے تعلق کے آغاز میں بولا اور طویل عرصے تک اس پر قائم رہے۔ اس پر لوگوں نے کچھ ایسے جھوٹوں کا انکشاف کیا کہ سننے والوں کی شاید حیرت کی انتہا نہ رہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ جب میں اپنے موجودہ شوہر سے پہلی بار ملی تو میں نے اسے بتایا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور یونیورسٹی سے گرافک ڈیزائن میں ڈگری بھی لے رکھی ہے۔ بعد میں نے اس کا اور اپنا ایک پورٹریٹ ایک آرٹسٹ سے بنوایا اور اسے بتایا کہ یہ میں نے خود بنایا ہے۔
آج میں اس شخص کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں ہوں، اور وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ میں نے واقعی یونیورسٹی سے آرٹ ڈگری لے رکھی ہے۔ ایک خاتون نے میزبان سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ اپنے شوہر سے چوری کئی سالوں سے پلاسٹک سرجری کروا رہی ہے۔ اس خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر نے جب بھی مجھے بتایا کہ اسے خواتین میں کیا چیز اچھی لگتی ہے، میں اسی لحاظ سے اس چیز کی پلاسٹک سرجری کروا لیتی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ میں اب تک اپنے ہونٹوں، ناک، رخساروں وغیرہ کی پلاسٹک سرجری کروا کے انہیں اپنے شوہر کی پسند کا بنوا چکی ہوں، اور میرے شوہر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں پلاسٹک سرجری کروا رہی ہوں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میں ایک روز سٹور میں شاپنگ کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں واکی ٹاکی تھا، وہیں میری ایک لڑکی سے پہلی ملاقات ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ یہ ریڈیو کس مقصد کے لیے اٹھا رکھا ہے، تو میں نے شو مارنے کے لیے کہہ دیا کہ میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہوں، اور اس وقت اس سٹور میں کسٹمرز کی انویسٹیگیشن کے خفیہ مشن پر آیا ہوا ہوں۔ وہاں سے ہمارے تعلق کی ابتدا ہوئی، اور میں ہر ملاقات میں واکی ٹاکی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ بالآخر اس نے اپنے والدین سے ملوانے کے لیے مجھے گھر بلایا، جہاں اس کے باپ نے کہا کہ وہ بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر رہ چکا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ایجنسی میں نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ سن کر میں بوکھلا گیا کہ اب میرا جھوٹ پکڑا جانے والا تھا، چنانچہ میں نے اس لڑکی کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیا۔ سویڈن کے ایک ڈیزائنر نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایسی جینز تیار کی ہے جس میں ایئر بیگ لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری طور پر پھول کر موٹر سائیکل سوار کو بچانے میں مدد دیں گے۔ موسس نامی شخص نے یہ جین تیار کی ہے۔ وہ اس سے قبل بھی موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایسی جیکٹ بنا چکے ہیں جس میں ایئر بیگ لگا ہوا ہے، جو دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی بدولت حادثے کی صورت میں سوار کی گردن، دونوں بازو، کمر، سینہ اور ریڑھ کی ہڈی وغیرہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ موسس کا کہنا ہے کہ اگرچہ جیکٹ بھی کافی مفید ہے، تاہم یہ ضرورت بہرحال محسوس کی جاتی تھی کہ کسی بھی حادثے میں بائیکرز کی ٹانگیں بری طرح متاثر ہوتی تھیں، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایئر بیگ والی جینز پر کام شروع کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں موٹر سائیکل سے مارے جانے والے افراد کی شرح گاڑیوں کے مقابلے میں 28 گنا زیادہ ہے۔ یورپی ہارٹ جرنل میں دنیا کے ممتاز سائنسدانوں کا ایک خط شائع ہوا ہے، جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ اب عمل کا وقت آ چکا ہے۔ ہر قسم کی آلودگی بشمول فضائی آلودگی کو کم کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کو صحت مند رکھا جائے۔ جرمنی، فرانس، یورپ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے سائنسدانوں نے اپنی رپورٹ میں ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ شور اور فضائی آلودگی پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور دل کے لیے انتہائی مضر ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل تحقیقات بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں فضائی آلودگی قبل از وقت 90 لاکھ اموات کی وجہ بن رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی 90% آبادی عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ماحولیاتی آلودگی میں رہ رہی ہے۔ اگر اسے قابو کر لیا جائے تو صرف یورپ میں ہی ہر سال 4 سے 5 لاکھ افراد کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تاہم ترقی پذیر اور غریب ممالک میں فضائی آلودگی نہایت ہی گھمبیر اور تباہ کن ہے۔ اب یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ گندی ہوا میں سانس لینا شوگر، فالج اور دیگر امراض کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر ممکن طور پر قوانین کو سخت بنائیں تاکہ فضا میں آلودگی کی شرح کو کم کیا جا سکے۔ اگر اس وقت برقی کاروں کو لایا جائے تب بھی بہت کم فرق ہوگا، کیونکہ بڑی سواریاں پیٹرول اور ڈیزل پر ہی چل رہی ہیں۔ کورونا پر آج تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے، مگر پوری دنیا اس وبا سے نپٹنے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہی ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی طرف سے کیے گئے ایک نئے تحقیقی مطالعے میں کورونا کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ خبر فضائی کمپنیاں اور فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے زیادہ خوش آئند ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فضائی سفر کے دوران کورونا پھیلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔
اگرچہ اسے عالمی سطح پر ماہرین صحت کی طرف سے مصدقہ طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے، تاہم تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ فضائی سفر کے دوران ماسک پہننے والے مسافر کی سانس خارج کرنے کے دوران صرف 0.003 بیکٹیریا ہوا میں داخل ہو سکتے ہیں، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوائی جہازوں پر سیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تب بھی جہاز میں سیٹیں خالی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کورونا مریض ہوائی جہاز میں سوار ہے اور اس نے ماسک پہن رکھا ہے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ اس کی سانس لینے سے کورونا دوسرے مریضوں تک پہنچ سکے۔ امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں 2 کمرشل پروازوں بوئنگ 777 اور بوئنگ 767 میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوائی جہاز کے اندر موجود ایئر سسٹم اندر موجود تمام بیکٹیریاز کو 99.99% صرف 6 منٹ کے اندر تلف کر دیتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔